السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، ناظرین و حاضرین کرام، الحمدللہ جامعہ انوارے کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفسیر جلالین جلد دوم کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ الحمدللہ پچھلے درس میں پارے 20 سورہ القصص مکمل طور پر ہم نے ریکارڈ کر دیا تھا۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ سورہ عنکبوت کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ سورۃ العنکبوت مکیۃ وہی 69 آیتاً۔ سورہ عنکبوت مکیہ ہے اور اس میں کل 69 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بہ۔ الف لام میم، ان حروف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان یترکوا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف ان یقولوا آمنا، ان کے یہ کہنے کی وجہ سے آمنا، ہم ایمان لائے؟ کیا لوگوں کو صرف یہ کہتے ہی ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ وہم لا یفتنون، ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ کیا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کیا؟ وہم لا یختبرون، کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ بما یتبین بہ حقیقت ایمانہم، ان چیزوں کے ذریعے سے کہ جن سے ان کے ایمان کی حقیقت ظاہر ہو جائے۔ نزل فی جماعت آمنوا فآذاہم المشرکون۔ اب یہاں سے یہ جو آیت ابھی پڑھ کر سنائی گئی، اس کا جو ترجمہ بیان کیا گیا، اس کا شان نزول بتا رہے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب اسلام صحابہ کرام علیہم رضوان دن بدن قبول کرتے رہے، مسلمانوں میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا، مشرکین مکہ اور کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر ویسی تکلیفیں حد سے زیادہ بڑھتی گئیں۔ جو مالدار تھے، جو بڑے عہدے پر فائز تھے مسلمان، مشرکین مکہ ان کو تکلیف نہیں پہنچایا کرتے، لیکن جو فقراء صحابہ تھے، جو محتاج صحابہ تھے، جیسے کہ حضرت بلال ہیں اور پھر حضرت عمار بن یاسر ہیں، ویسے ہی حضرت سلمان ہیں اور دیگر صحابہ اکرام ایسے جو بھی ہیں، تو جو کفار مکہ ہے، مشرکین مکہ ہے، وہ کیا کرتے؟ ان کو، ایسے صحابہ کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے پاس نماز ادا کر کر بیٹھے ہوئے تھے۔ سارے کے سارے صحابہ جن کو کفار مکہ کی طرف سے اذیتیں، تکلیفیں دی گئی، حضور کے پاس آیا کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم ایمان قبول کیے ہیں، اسلام قبول کیے ہیں، تو ہمیں ایسی سخت سے سخت تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اتنا زیادہ ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے کہ ہماری وہ پریشانی برداشت سے باہر ہو جا رہی ہے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر ان کو ایک قاعدہ بتائے کہ یاد رکھیں کہ تم یہ جو ایمان قبول کیے ہو، اسلام لائے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل تمہارے ایمان کو جانچنے کے لیے، تمہارے ایمان کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے اور پھر لوگوں پر تمہارے ایمان کی حقیقت ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو مختلف طریقوں سے آزمائے گا۔ تمہاری آزمائش کی جائے گی تاکہ ان آزمائشوں میں تم صبر کرو، صبر کا دامن تھامے رہو، پھر اس کے بعد تم اسلام پر ثابت قدم رہو، تو تمہاری ایمان کی جو حقیقت ہے وہ خود بخود لوگوں پر ظاہر ہو جائے گی۔ جو منافق ہیں، منافقوں کا معاملہ یہ ہے کہ ایسی پریشانیوں پر جو مشرکین کی طرف سے دی گئی ہے، وہ ہرگز منافق ان پریشانیوں کو برداشت نہیں کر پائیں گے، تو لہٰذا ان کا نفاق کھل کر آئے گا، اور تم جب یہ پریشانیاں برداشت کرو گے، مشرکین کی طرف سے دی جانے والی اذیتوں کو جھیلو گے، برداشت کرو گے، ان پر صبر کرو گے، تو تمہارا ایمان جو پکا ہے، سچا ہے، وہ لوگوں کے سامنے کھل کر ظاہر ہو جائے گا، آ جائے گا۔ تو بتا رہے ہیں کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ صرف ایمان لانا ان کے لیے کافی ہے، ایمان لاتے ہی بس سب کچھ ان کو دے دیا جائے گا؟ کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ کیا لوگ صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایمان لانا ان کے لیے کافی ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے ایمان کی حقیقت، ان کے ایمان کی پختگی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، مختلف آزمائشوں کے ذریعے سے ان کے ایمان کی حقیقت لوگوں پر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ تو اب یہاں پر وہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو نزل فی جماعت آمنوا، ایک ایسی جماعت کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی جو ایمان لائے، فآذاہم المشرکون، تو مشرکین مکہ کیا ہے، ان لوگوں کو تکلیفیں دی۔ چلیے اب بتا رہے ہیں تحقیق کے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تحقیق کے ہم نے کیا ہے، ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، ان سے پہلے جو لوگ ایمان لائے ہیں، صحیح راستے پر رہے ہیں، ان کو بھی ہم نے آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا فِي إِيمَانِهِمْ، بس ضرور بضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں میں جو اپنے ایمان میں سچے ہیں، سچے ایمان والوں کو جانتا ہے۔ علم مشاہدت، حالانکہ کون سچے ایمان والا ہے، کون منافق ہے، کون کافر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ازل سے ہی اس کا علم ہے، لیکن علم مشاہدت مطلب ظاہری طور پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، معلوم کرنا چاہتا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ فِيهِ، اور ان لوگوں میں کون جھوٹا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور جانتا ہے۔ تو اس میں بتائے ان ازل سے ہی علم ہے کا یعنی پہلے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے۔ تو اب یہاں ان کو تسلی دی گئی کہ آزمائشیں ایمان لانے کی وجہ سے صرف تمہیں ہی نہیں دی جا رہی ہے، تکلیفیں صرف تمہیں ہی نہیں دی جا رہی ہیں، بلکہ تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان سب کو آزمایا گیا، اور پھر آزمائش کے بعد، ان سب کے امتحانات کے بعد، ان سب کو مشکلات میں ڈالنے کے بعد ان کے ایمان کی حقیقت اور پختگی لوگوں کے سامنے کھل کر آئی۔ تو یہاں پر ایسے صحابہ جن کو تکلیف دی گئی، یہ آیت کے ذریعے سے ان کو تسلی دی جا رہی ہے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں، ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا جو لوگ گناہوں کے کام کرتے ہیں، گناہوں کے کام کرنے والے، گناہ کرنے والے، کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان یسبقونا، وہ ہم سے چھوٹ جائیں گے، ان یفوتونا، وہ ہم سے چھوٹ جائیں گے، ہم کو چکما دے کر نکل جائیں گے؟ گناہوں کے کام کرنے والے مطلب الشرک والمعاصی، شرک، بت پرستی کرنے والے، نافرمانیاں کرنے والے، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے چھوٹ جائیں گے؟ فلا ننتقم منہم، ہم ان سے بدلہ نہیں لیں گے، گناہوں کی سزا ان کو نہیں دیں گے؟ ساء ما الذی یحکمون، کیا ہی برا وہ لوگ فیصلہ کیے ہیں کہ گناہ بھی کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھوٹ جائیں گے۔ حکمہم ھذا، یہ فیصلہ ان کا کیا ہی برا فیصلہ ہے، یہ عقیدہ ان کا کیا ہی غلط عقیدہ ہے، غلط فیصلہ انہوں نے کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ قاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ جو گناہ کرے گا، زمین میں چھپے یا پھر آسمان کے کسی بھی کونے میں جا کر چھپ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ چھوٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، اس کو حاضر کرے گا، پھر اس کے گناہوں کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور بضرور عطا فرمائے گا۔ آگے بتا رہے ہیں، من کان یرجو لقاء اللہ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے سے ڈرتا ہے، من کان یرجو یخافو، اب یہ یرجو کی تفسیر یخافو سے کر رہے ہیں، یعنی جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے سے ڈرتا ہے یا پھر ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہے، تو فإن أجل اللہ بہ لآت، تو ملاقات کرنے کے لیے ایک درمیان میں ایک راستہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے درمیان میں ایک دروازہ ہے، وہ کیا ہے؟ موت سے پہلے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات نہیں کر سکتا، تو اللہ سے ملاقات کرنا ہے تو پہلے وہ دروازہ کھولنا پڑے گا۔ تو فإن أجل اللہ لآت، تو بتا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقررہ وقت ہے بہ، کی ملاقات کے لیے، تو لآت، وہ ضرور بضرور آنے والا ہے۔ یعنی انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا ہے؟ دنیا سے پردہ کرنا ہوگا۔ تو جو بھی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے دنیاوی زندگی ختم کرنے کے لیے، وہ وقت ضرور آ کر رہے گا۔ فلیستعد بہ، تو اس انسان کو چاہیے کہ اس مقررہ وقت سے پہلے اس موت کی تیاری کر لے، یا پھر اس ملاقات کی وہ کیا ہے؟ پہلے سے ہی تیاری کر لے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ لِأَقْوَالِ الْعِبَادِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی ساری باتوں کو سننے والا ہے۔ العلیم بِأَفْعَالِهِمْ، اور بندوں کے سارے کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے، جاننے والا ہے۔ چلیے اب صاحب میرا اس میں ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے جی، کہ جب بندہ جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے
मुलाकात करने के लिए जो है वो है कि मौत एक बीच में आड़ है, रुकावट है। जी तो इससे क्या एक बात ये मालूम होती है कि मौत मोमिन के लिए नेमत है, क्योंकि मौत के बाद ही अल्लाह ताला से मुलाकात होती है, यानी फितरी मौत, जी सुसाइड करना है। दूसरी बात ये है कि अहादीस मुबारका में अक्सर ये कहा गया है कि मोमिन जो है वो जन्नत में ही अल्लाह अज़्ज़ व जल का दीदार करेंगे। तो जन्नत में दाखिल होने से पहले इंतकाल के बाद भी क्या हम अल्लाह ताला का दीदार कर सकते हैं? जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि बंदा अल्लाह से मुलाकात करेगा, तो फिर वो मुलाकात से क्या मुराद है? फिर मुलाकात क्या मुलाकात होगी? कि अल्लाह का दीदार होगा या फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल से गुफ्तगू होगी? अब देखें, अब यहाँ पर जो मुलाकात की जो बात बताई गई है, तो एक रास्ता, एक दरमियान में आड़ जो भी बताई गई कि मौत है। मौत से पहले तो अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात भी नहीं मुमकिन है और फिर अल्लाह से गुफ्तगू करना ये भी मुमकिन नहीं। मौत के बाद अब मुमकिन है, चूँकि जन्नत की जो नेमतें हैं अल्लाह तबारक व तआला क्या है क़ब्र से ही शुरू कर देता है। वो जो मोमिन नेक बंदा है तो उसके लिए इनामात ख़बर से ही शुरू हो जाते हैं, तो दीगर नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ख़बर में अता फरमाता है। लेकिन जब हिसाब व किताब होगा, जन्नत में जब दाखिल होगा, अहादीस मुबारका में जैसे बताया गया, जन्नत में जब दाखिल होगा तो सबसे बड़ी नेमत जो जन्नत में उसे हासिल होगी वो अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होगा। तो अब जन्नत में दाखिल होना हो या फिर अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करना हो, ये सारी चीज़ें कब हैं? मरने के बाद हैं। तो अब ये वो सारी चीज़ें, जन्नत में दाखिल होना, अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करना, इसके लिए रोकने वाली चीज़ कौन सी है? वो मौत है। अगर वो इंसान मर जाए, मौत उसकी आ जाए, फिर उसके बाद क्या है, उसके लिए एक एक रास्ते क्या है खुलते चले जाते हैं। मुलाकात का जो मामला है वो तो अहादीस मुबारका में जैसे बताया गया, जन्नत में बहुत सारी नेमतें होंगी, लेकिन सबसे बड़ी नेमत जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का दीदार है। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में अता फरमाएगा। चलिए आगे बता रहे हैं, वमन जाहदा फ़इन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिही, और जो आदमी मुजाहदा करता है, जिहाद करता है, चाहे वो जिहाद जंगी तौर पर हो या फिर नफ्सी जिहाद, मुजाहदा नफ्सी हो या फिर मुजाहदा हरबी हो, जिहाद हरबिन औ नफ्सिन। तो अब यहाँ पर देखें, जिहाद की दो किस्में साहिब जलालैन यहाँ पर बताना चाहते हैं, जिहाद असग़र, जिहाद अकबर। तो हदीस मुबारका में भी एक मरतबा जैसे बताया गया है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी एक कहे जंग से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम लौटे, सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान से ख़िताब करते हुए कहे कि ए सहाबा देखो, अब तुम क्या है जिहाद असग़र से जिहाद अकबर की तरफ लौट कर आए हो। तो सहाबा परेशान हुए कि जिहाद असग़र क्या है, जिहाद अकबर क्या है। तो अर्ज़ करने लगे कि सहाबा देखो, वो जो तुम तलवार उठाकर जो दुश्मन के ख़िलाफ़ में तुम अपना हाथ उठाए हो, अपनी तलवार उठाए हो, वो जिहाद असग़र है। अब ये जो है जिहाद अकबर, वो क्या है, अपने नफ्स के ख़िलाफ़ में काम करना, कार्रवाई करना, नफ्स की मुखालफत करना, अल्लाह को राज़ी करने के लिए काम करना, अल्लाह की इताअत करना, नफ्स की मुखालफत करना, ये जिहाद अकबर है। तो ये बड़ा जिहाद समझा जाता है। तो यहाँ पर वो उन दो ही चीज़ों की तरफ इशारा करते हुए साहिब जलाल बता रहे हैं, वमन जाहदा जिहाद हरबिन औ नफ्सिन, चाहे वो जिहाद जंगी शक्ल में हो या फिर मुजाहदा नफ्सी हो, नफ्स के साथ जिहाद करना हो, फ़इन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिही, इसके सिवा नहीं कि वो जो जिहाद कर रहे हैं वो ख़ुद अपने लिए जिहाद कर रहे हैं। क्यों? लिअन्ना मनफ़अत जिहादिही लहू, क्योंकि उनके जिहाद करने का जो फ़ायदा है ख़ुद उनको हासिल होने वाला है। चाहे जिहाद हरबी हो, जिहाद हरबी है यानी जंग में अगर जिहाद किए हैं, जंग जीत गए, वो बाहयात हैं, शहीद नहीं हुए, तो माल गनीमत उनको हासिल होगा और अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल होगी। और अगर शहीद हो गए हैं, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला उनको बिला हिसाब जन्नत में दाखिल फरमाएगा ये। और अगर जिहाद नफ्सी हो, कभी देखें आप, आदमी मुजाहदा नफ्सी, जिहाद नफ्सी के साथ क्या होता है, उसकी नफ्स की मुखालफत कर कर अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा मुक़र्रब बंदा बन जाता है। तो बहरहाल चाहे जिहाद नफ्सी हो, मुखालिफत का मतलब ये है कि अल्लाह की इताअत और गुनाहों से बचना है। जी हाँ, वही। तो अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करना और फिर नफ्स की जो मुखालफत करना है, मुजाहदा करना है, तो दोनों का फ़ायदा भी, चाहे जंगी जिहाद हो या फिर नफ्स का जिहाद, नफ्स के ख़िलाफ़ में जिहाद करना हो, ये दोनों का फ़ायदा भी क्या है, आदमी जो जिहाद कर रहा है उसको ही मिलेगा। लिअन्ना मनफ़अत जिहादिही लहू ला लिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला को इसका कुछ फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है।
ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عالموں سے کیا ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عالموں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عالموں سے مراد کیا ہے؟ الانس والجن والملائکہ، انسان، جنات، فرشتے وغیرہ یہ مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ان کی ضرورت ہے وعن عبادتہم، اور نہ ہی ان کی عبادت کی ضرورت ہے، کہ اگر سارے لوگ مل کر بھی اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عظمت تو بڑھے گی ضرور، اگر سارے کے سارے لوگ بھی اگر اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کیا ہے؟ گھٹنے والی نہیں ہے، کم ہونے والی نہیں ہے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالحہ کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، تو ہم ضرور ان سے ان کے گناہوں کو کیا کریں گے؟ میڑ دیں گے، معاف کر دیں گے۔ لنکفرن عنہم سیئاتہم، ان سے ہم ضرور ان کے گناہوں کو، ان کی خطاؤں کو کیا ہے؟ معاف فرما دیں گے، میڑ دیں گے۔ کیوں؟ بعمل الصالحات، ان کے نیک اعمال کے وجہ سے۔ وہ جو نیک اعمال کیے ہیں ان کے نیک اعمال کے بدلے میں ہم کیا ہے؟ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو ضرور اچھا بدلہ عطا کریں گے ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی جو نیکیاں، جو اچھے کام وہ کیا کرتے تھے، ان نیکیوں کا، ان اچھے کاموں کا بدلہ ہم ان کو اچھا عطا کریں گے۔ ابھی احسن لفظ آیا ہے اس میں تفضیل، تو احسن اس میں تفضیل یہاں پر کیا ہے؟ حسن کے معنی میں، یعنی اس میں تفضیل اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے بلکہ صرف حسن کے معنی میں، یعنی ہم ان کو اچھا بدلہ عطا کریں گے۔ وَنَسْبُهُ بِنَزْعِ الْخَافِضِ البا، اب یہاں پر یہ جو احسنہ پر جو زبر آیا ہے وہ اصل منصوب بنزع الخافض، جو کہ نحو کا مشہور قاعدہ ہے کہ حرف جر کو حذف کر کر یا پھر مضاف کو حذف کر کر کیا ہے؟ مضاف الیہ کو یا پھر مجرور کو زبر دے دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہی ہوا ہے، بِأَحْسَنِ تھا، با کو حذف کر کے کیا کیا گیا؟ احسنہ پڑھا گیا ہے زبر کے ساتھ۔ الذی کانوا یعملون، تو اچھا بدلہ ہم ان کو عطا کریں گے، جزا عطا کریں گے، جو کام وہ کیا کرتے تھے۔ الذی کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے، وہو الصالحات، اور وہ کیا ہے؟ وہ کام نیک اعمال ہیں۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور بے شک ہم نے انسان کو وصیت کی، انسان کو ہم نے حکم دیا کہ بوالدیہ حسنہ، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آئے، حسن سلوک کا برتاؤ کرے۔ ایساء ذا حسن، ایسی وصیت کی کہ اچھی ہو، اچھی وصیت ہم نے کی، یعنی احسان کرنے کی وصیت ہم نے ان کو، یعنی حسن سلوک سے پیش آنے کی وصیت ہم نے ان کو دی۔ کیسے حسن سلوک سے پیش آنا؟ بِأَن يَبُرَّهُمَا، کہ ان دونوں کی اطاعت و فرما برداری کرے، ان کا فرما بردار بن جائے، ان کا مطیع و فرما بردار ہو، ان کے ساتھ بھلائی سے، نیکیوں سے پیش آئے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اب بتا رہے ہیں اگر وہ تجھ کو زبردستی کریں، جاہداکا، اب یہاں پر معنی کیا ہے؟ زبردستی کریں۔ کیوں؟ لِتُشْرِكَ بِی، کہ تو میری ذات میں شریک ٹھہرائے، یعنی والدین حکم دیتے ہیں اولاد کو زبردستی کہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا، ما لیس لک بہ علم، کہ اگر تجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا، ما لیس لک بہ ای باشراکہ علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرانا مناسب ہے یا پھر مناسب نہیں ہے، اگر تجھے اس بات کا علم نہیں ہے، اگر تو ان دونوں کی باتیں مانتا ہے تو یہ تیرے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ فلا تطعہما، ان دونوں کی باتیں مان کر ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہرگز یہ تیرے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو بتا رہے ہیں اگر والدین تجھ کو زبردستی حکم دیتے ہیں کہ لِتُشْرِكَ بِی، کہ تو کیا کر، میرے ذات میں میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا، ما لیس لک بہ علم، ایسے چیز کو شریک ٹھہرا کہ جس کے بارے میں، جس کے شریک ٹھہرانے کے بارے میں تجھے علم نہ ہو، موافقتاً للواقع، کہ حقیقت میں جو موافق نہ ہو، فلا مفہوم لہ۔ اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ کی ذات میں کوئی دوسرا شریک ہو سکتا ہے، اس بات کا علم نہیں ہے، اگر وہ کیا کیا ہے، اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرایا ہے، علم نہیں ہے مگر شریک ٹھہرایا ہے والدین کی باتیں مانتے ہوئے، یہ ایک بات ہوئی، علم ہوتے ہوئے شریک ٹھہرایا ہے، یہ دوسری باتیں ہوئی۔ تو ایک چیز یہاں پر ذکر کی گئی ہے کہ علم نہیں ہے تو ان کو شریک ٹھہرایا ہے، علم نہیں ہے لیکن دوسرے معبودوں کو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرایا ہے، یہ چیز علم نہیں ہے۔ تو ایسا اگر علم ہے تو
شریک ٹھہرانا مناسب ہے، اس کا مفہوم مخالف یعنی الٹا مفہوم اس کا نہیں لیا جائے گا۔ چاہے اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانے کے بارے میں تجھے علم ہو یا علم نہ ہو، کسی بھی صورت میں اللہ کی نافرمانی کرنے، اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانے کی تجھے اجازت ہے ہی نہیں، چاہے تجھے اس بات کا علم ہو یا علم نہ ہو۔ ہرگز تو والدین کی اطاعت کرتے ہوئے، والدین کی باتیں مانتے ہوئے اللہ کی ذات میں شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔ فلا مفہوم لہ، سے یہی بات بتا رہے ہیں کہ مفہوم مخالف اس کا ہرگز نہیں لیا جا سکتا۔ فلا تطعہما، خلاصہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانے کے معاملے میں، اس کے سلسلے میں تو ہرگز ان والدین کی اطاعت مت کر، کیونکہ قاعدہ جو بتایا گیا لا طاعت للمخلوق فی معصیت اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے سلسلے میں مخلوق کی ہرگز اطاعت جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر دو راستے ہیں کہ ایک راستہ مخلوق کی اطاعت کر رہے ہیں، مخلوق کی اطاعت کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے، تو وہ راستہ ہرگز اختیار کرنے کی اجازت نہیں۔ لا طاعت للمخلوق فی معصیت اللہ، یعنی ایسا راستہ آپ اختیار کر رہے ہیں کہ جس سے مخلوق کی آپ اطاعت کر رہے ہیں جس پر چل کر، لیکن وہ راستہ اختیار کرنے سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت ہو رہی ہے، تو یہ اس راستے پر چلنا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ تو بتا رہے ہیں اگر والدین زبردستی کریں کہ شرک کر اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا، فلا تطعہما، تو بتائے کہ ان دونوں کی تو ہرگز اطاعت مت کر۔ اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے اب تجھ پر کچھ گناہ نہیں ہوگا، تیری پکڑ نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جو اطاعت تو نہیں کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ اطاعت کو تو چھوڑ دیا ہے، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تیری پکڑ بھی نہیں ہوگی۔ الیہ مرجعکم، میری ہی طرف تجھ کو لوٹنا ہے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر میں تم سب کو کیا ہے، جو کام تم کیا کرتے تھے ان سب کا میں تم کو بدلہ عطا کروں گا، ان سب کے بارے میں میں تم کو بتلاؤں گا۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَأُجَازِيكُم بِهِ، پھر اس کے بعد تم کو بتاؤں گا کہ یہ اعمال تمہارے ہیں، پھر ان اعمال کے اعتبار سے میں تم کو کیا ہے، بدلہ عطا کروں گا۔ اب دیکھیں کہ یہ جو آیت کریمہ بتا رہے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کا شان نزول، بعض لوگوں نے بتایا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا ہے اسلام قبول کر لیے، اور پھر آپ کی والدہ آپ کیا ہے اپنے والدہ کو بہت زیادہ چاہا کرتے، بہت پسند کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ تو جب والدہ کو علم ہوا، معلوم ہوا کہ حضرت سعد کیا ہے اسلام قبول کر لیے ہیں، تو اب والدہ جو ہے اب کیا ہے ایک طریقہ اختیار کی، اور پھر جیسے حضرت سعد گھر میں آئے تو کہنے لگیں کہ تم جب تک اسلام کو چھوڑ کر اپنے آبا و اجداد کی دین کی طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے، اس وقت تک نہ میں کھانا کھاؤں گی نہ میں پانی پیوں گی۔ تو اب والدہ نے اس طرح ضد اختیار کر لی، تو بہرحال سلسلہ چلتا گیا، ایک دن، دو دن، تین دن، تو پریشان ہو گئے۔ ایک تو والدہ کی محبت ہے، اور دوسرے یہ کہ ایک طرف دین اسلام ہے اور پھر اس کو چھوڑنا مناسب نہیں ہے، تو پریشانی کے عالم میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے معاملہ یا رسول اللہ اس طرح ہے۔ تو اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی، کہنے لگے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وصیت کی گئی کہ والدین کے ساتھ احسان کریں، حسن سلوک سے پیش آئیں، لیکن غلط کام کا اگر وہ حکم دے تو والدین کے ساتھ ان کی اطاعت کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہنچے، والدہ کے پاس، بتاتے ہیں کہ 3 دن تک آپ نہ کچھ کھائی تھیں والدہ آپ کی، پھر نہ کچھ پانی پی تھی۔ تو جب واپس پہنچے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہنے لگے کہ امی جان آپ کھائیں یا نہ کھائیں، آپ کھانا کھائیں یا نہ کھائیں، بلکہ آپ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے میرے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا بھی الگ کر دیا جائے، اگر آپ کھانا نہ کھا کر اسی حالت میں دنیا سے پردہ کر جائیں، انتقال کر جائیں، معاشرے میں مجھے بدنام کیا جائے کہ میں اپنے والدہ کو ختم کیا ہوں، اگرچہ یہ ساری بات میرے خلاف ہو، لوگ میری مخالفت میں آ جائیں، لیکن تب بھی میں کیا ہے اسلام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ جب یہ بات حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی تو آپ کے والدہ کیا ہے وہ جو ضد پر اڑی تھیں وہ ضد کو چھوڑ کر خود بخود کیا ہے کھانا کھا لیں۔ تو یہاں پر اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ چلیے اب یہاں سے آگے بتا رہے ہیں، تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو یاد رکھیں کہ اگر کوئی والدین
یہ آیت خاص طور پر صرف اگرچہ شان نزول اس کا خاص ہے لیکن حکم عام طور پر دیا گیا ہے۔ آج کل والدین نعوذ باللہ من ذالک بہت سے ایسے کام کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ جو شریعت مطہرہ کے بالکل مخالف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ ہرگز ایسے کاموں میں اولاد کے لیے مناسب نہیں کہ وہ والدین کے احکامات پر عمل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرے، والدین کی اطاعت کرے، یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ چلیے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے ہم ان کو ضرور نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔ نیک لوگوں میں داخل کریں گے مطلب الانبیاء والاولیاء، انبیاء کرام میں، اولیاء کرام میں، اور متقی پرہیزگار جو لوگ ہیں ان کے مقام، ان کو ہم کیا کریں، ان کے ساتھ ان میں داخل کریں گے۔ بِأَن نحشرہم معہم، اس طور پر کہ نحشرہم معہم، اس طور پر کہ ہم کیا ہے ان نیک لوگوں کو ان انبیاء کرام اولیاء کرام کے ساتھ جمع کر دیں گے۔ چلیے اب آگے سے بتا رہے ہیں کہ منافقوں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، چونکہ خاص طور پر یہ جو اوپر آزمائش کا تذکرہ گزرا ہے وہ آزمائش کیوں کی گئی تھی؟ ایمان والوں کے ایمان کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے، اور پھر منافقوں کے نفاق کو ظاہر کرنے کے لیے یہ آزمائش کی گئی تھی۔ تو اب یہاں سے منافقوں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کو تکلیف دی جاتی ہے تو جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو لوگوں کی دی ہوئی تکلیف کو وہ اللہ کے عذاب کی طرح بنا دیتے ہیں۔ یعنی لوگ جو مختصر تکلیف دیتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، کانٹے بچھاتے ہیں، یا پھر کیا ہے جو بھی چھوٹی موٹی تکلیفیں دیتے ہیں، تو وہ لوگ ان چھوٹی موٹی تکلیفوں کو اللہ کے عذاب کی طرح بڑا سمجھ لیتے ہیں اپنے اوپر۔ ای اذاہم لہ، لوگ جو ان کو تکلیفیں دیے ہیں وہ چھوٹی موٹی تکلیفوں کو برداشت کیے بغیر وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب سمجھ لیتے ہیں، اللہ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں۔ فی الخوف، یعنی اس سے ڈر جاتے ہیں۔ فیطیعہم، چنانچہ وہ ڈر کر کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کی جو تکلیفیں دے رہے ہیں، تکلیف دینے والے لوگوں کی اطاعت کر لیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر گزرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر فینافقوا، ان تکلیف دینے والے لوگوں کی اطاعت کر کر، ان کی فرمانبرداری کر کر منافقت اختیار کر لیتے ہیں، منافق بن جاتے ہیں۔ چلیے، تو ایک طریقہ یہاں پر بتایا گیا منافقوں کا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کو تکلیف دی جاتی ہے تو ان تکلیفوں پر صبر کرنے کا اوپر پیچھے حکم دیا گیا، لیکن منافقوں کا طریقہ اس طریقے کے مقابلے میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ان کو تکلیف دی جاتی ہے تو فوری طور پر کیا ہے پھر جاتے ہیں، ایمان سے پھر جاتے ہیں، اور ان کافروں کے ساتھ ہو کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ تھے، ہم تمہاری باتوں پر ایمان لائے تھے، ہم تو کیا ہے ایمان جو اسلام قبول کیے ہیں وہ بظاہر ان کے ساتھ رہ کر اسلام قبول کیے ہیں، حقیقت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح کیا ہے تھوڑی بہت جیسی تکلیفیں ان کو دی جاتی ہیں تو فوری طور پر ایمان چھوڑ کر منافقت اختیار کر لیتے ہیں، یہ ایک طریقہ ہو۔ اس کے مقابلے میں وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ، اور قسم بخدا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے ایمان والوں کی مدد کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرے، فَغَنَمُوا، بس وہ مال غنیمت والے بن جائیں، یعنی جنگ میں نکلے اور کامیابی حاصل کریں تو فتح حاصل ہوئی، مال غنیمت انہیں حاصل ہوا، تو لَيَقُولُنَّ، تو یہی منافق جو تکلیفیں دینے کی وجہ سے منافقت اختیار کیے تھے، اب جنگ جیسے ہی جیت گئے، مال غنیمت حاصل ہوا، تو وہ ضرور پھر آ کر کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ فِي الْإِيمَانِ، چنانچہ ہم بھی کیا ہے تمہارے ساتھ ایمان میں شریک تھے، جب ہم ایمان میں شریک ہے تو فَأَشْرِكُونَا فِي الْغَنِيمَةِ، مال غنیمت میں بھی ہمیں تم کیا ہے شریک کرو۔ حالانکہ حقیقت میں وہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ایمان میں شریک نہیں تھے، بلکہ تکلیفیں دینے کی وجہ سے منافقت اختیار کر لیے تھے، لیکن مال غنیمت کی خواہش میں، لالچ میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں پھر ایمان والوں کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے تھے، ہم مومن تھے، اور پھر جیسے مومنین کو مال غنیمت ملتا ہے تو ہمیں بھی تم کیا ہے مال غنیمت میں شریک کرو۔ چلیے اب بتا رہے ہیں کہ لا یقولن میں جو اس کی جو تعلیل ہوئی ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے بتا رہے ہیں، حذف منہ نون الرفع لتوالی النونات۔ چلیے لیقولون، پھر اس کے بعد نون تاکید ثقیلہ، لیقولون نون تاکید ثقیلہ، تو اب آخر میں لیقولون میں جمع نون رفع جو ہے، جمع کا جو نون ہے وہ ہے، پھر اس کے بعد نون تاکید ثقیلہ، تو اخیر میں نون، پھر اس کے بعد نون تاکید ثقیلہ کا مطلب دو نون، تو ایک ساتھ تسلسل کے کتنے نون آ گئے، تین نون آ گئے، تو ایک ساتھ تین نون آنے کی وجہ سے جو نون رفع ہے، نون جمع ہے، اس کو حذف کر دیا گیا۔
نون جمع کو حذف کرتے ہی لیقولو یہ ایک ہو گیا، پھر اس کے بعد نون تاکید ثقیلہ۔ نون تاکید ثقیلہ جو تشدید والا نون ہے، تشدید والے نون میں پہلا نون کیا ہے؟ کیونکہ دو نون ہوتے ہیں تو پہلا نون ساکن ہے، ادھر لیقولو میں واو ساکن ہے، تو واو ساکن اور ادھر نون مشدد جو ہے مستقلہ جو ہے وہ ساکن، تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو کو گرا دیا گیا۔ واو گرتے ہی پھر لام کو سیدھا کیا ہے نون تاکید ثقیلہ سے ملا کر لیقولن پڑھا گیا ہے، تو اسی کو یہاں پر بتا رہے ہیں حذف منہ نون الرفع، اس سے کیا ہے نون رفع یعنی جو نون جمع ہے لیقولون کا جو نون تھا وہ کیا ہے حذف کر دیا گیا، کیوں؟ لتوالی نونات تسلسل کے ساتھ تین نون ایک ساتھ آنے کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد والواو ضمیر الجمع، جو جمع پر دلالت کرنے والی، جو جمع کی ضمیر پر دلالت کرنے والا جو واو تھا اس کو بھی حذف کر دیا گیا لالتقاء ساکنین، اجتماع ساکنین کی وجہ سے جو واو اور نون ایک ساتھ جمع ہونے کی وجہ سے لازم آ رہا تھا۔ تو بہرحال منافقوں کا طریقہ کیا ہے جو ابھی بتائے کہ جب ان کو ایمان لانے کی وجہ سے تکلیفیں دی جاتی ہے تو وہ لوگ تکلیف برداشت کیے بغیر کیا کرتے ہیں؟ کافروں کی اطاعت کرنے لگتے ہیں، کافروں کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرے، کافروں کے مقابلے میں ایمان والوں کو فتح عطا کرے، مال غنیمت ان کو حاصل ہو، تو وہ منافق جو پہلے ایمان والوں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اب مال غنیمت کی خواہش میں، لالچ میں کیا ہے وہ پھر دوبارہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایمان میں تمہارے ساتھ شریک تھے، مومن تھے، مومن بھائی تھے تمہارے، تو لہذا مال غنیمت میں بھی تم کیا ہے ہمیں شریک کرو۔ تو ان کے اس عقیدے میں، ان کے طریقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اب الیس اللہ باعلم بما فی صدور العالمین، لوگوں کے دلوں میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے، کیا چیز پوشیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جانتا؟ اب الیس اللہ باعلم، اب یہ اعلم اس میں تفضیل ہے، تو وہی جیسے اس سے پہلے بتایا گیا کہ اس میں تفضیل یہاں پر اس کے حقیقی معنی میں نہیں بلکہ عالم ان کے معنی میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا نہیں ہے وہ ساری چیزیں بما فی صدور العالمین جو عالموں کے سینوں میں ہیں، یعنی فی قلوبہم جو خاص طور پر ان منافقوں کی دلوں میں یا پھر ایمان والوں کی دلوں میں کیا ہے، من الایمان والنفاق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منافقوں کے دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کا، ایمان والوں کے دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کا علم نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِقُلُوبِهِمْ، اور قسم بخدا، اب یہاں پر دیکھیں کہ لام واو قسمیہ ہے، اور واو تو عطف کا ہے لیکن لام قسمیہ ہے، یعنی واللہ یہ معنی ہوں گے، واللہ لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ یہ معنی ہوں گے۔ تو اب دیکھیں واللام فی الفعلین، ہاں لام القسمی، تو واللہ یعلمن اللہ الذین آمنوا، تو یہ معنی ہوں گے کہ قسم بخدا اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو ضرور جانتا ہے، جن کے دلوں میں، یعنی جو دلی طور پر دل سے ایمان قبول کیے ہیں، بقلوبہم، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ منافقوں کو ضرور جانتا ہے جو صرف زبانی طور پر ایمان قبول کیے ہیں لیکن دل میں ان کے ایمان موجود نہیں ہے۔ فَيُجَازِي الْفَرِيقَيْنِ، تو لہٰذا دونوں فریقوں کو، ایمان والوں کو اور منافقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے ضرور بدلہ عطا فرمائے گا۔ واللام فی الفعلین لام القسم، اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جو لام ہے دونوں فعلوں میں، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ میں اور وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ میں، دونوں فعلوں میں جو لام ہے وہ لام کیا ہے؟ لام قسمیہ ہے۔ چلیے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور پھر کافروں نے ایمان والوں سے کہا اتبعوا سبیلنا، تم کیا ہے ہمارے راستے کی پیروی کرو، یعنی تم ہمارا راستہ اختیار کرو، طریقنا فی دیننا، ہمارے دین پر چلتے ہوئے، ہمارے احکامات پر چلتے ہوئے تم ہمارے طریقے کو اختیار کر لو، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، تو ہم کیا ہے ضرور تمہارے گناہوں میں سے بعض گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، جتنے بھی تمہارے گناہ ہیں وہ اس کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، فی اتباعنا، ہماری پیروی کرنے کی وجہ سے، ان کانت، اگر گناہ تمہارے نکلے تو تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں ان کا بوجھ کیا ہے ہم اٹھا لیں گے۔ والامر بمعنی الخبر، اب یہ ولنحمل خطایا، اچھا یہاں پر دیکھیں کہ ولنحمل خطایاکم، یہ جو فعل امر لایا گیا ہے، فعل امر غائب کا صیغہ، تو اب یہ فعل امر غائب کا جو صیغہ یہاں پر لایا گیا ہے تو فعل امر یہاں پر خبر کے معنی میں، یعنی اگر تم ہمارے راستے کو اختیار کرو گے تو ہم کیا کریں گے؟ تمہارے جتنے گناہ ہیں وہ گناہوں کا بوجھ کیا ہے ہم اٹھا لیں گے۔ قال تعالی، ہاں چلے اب دیکھیں، اب یہ پہلے اس کا شان نزول دیکھیں، بعض کفار مکہ کیا کیے، جو ان کے ماننے والے تھے، جو ان کے چہیتے دوست تھے، جو بعد میں ایمان قبول کر لیے تھے،
ایمان قبول کرنے کے بعد جب اپنے کافر دوستوں سے ملاقات کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم جو اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیے ہو تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، لہٰذا ایسا کرو کہ تم پلٹ کر پھر تمہارے آبا و اجداد کے دین پر آ جاؤ۔ اگر لو بالفرض تم سے کوئی گناہ ہو گئے ہیں، گناہ تم سے اگر سرزد ہو گئے ہیں تو یاد رکھو ہم ہیں نا، دنیا میں ہم جب تمہارے دوست ہیں، تمہاری مدد کرتے ہیں، تو آخرت میں اگر تمہارے گناہ ہوئے تو تب بھی کیا ہے، ہم کیا کریں گے، تمہارے مددگار ہوں گے، تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم لے لیں گے اور پھر کیا ہے تم کو گناہوں سے پاک و صاف رکھا جائے گا۔ تو اب وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے، اسلام قبول کیے تھے، ان کو اس طرح بھٹکانے لگے کہ اگر تم ہماری پیروی کرو گے تو آخرت میں فائدہ ہماری طرف سے تمہیں یہ ہوگا کہ تمہارے جتنے گناہ ہیں، جتنے گناہوں کی سزا ہے وہ کیا ہے، وہ گناہ ہم سارے کے سارے ہم اپنے اوپر لے لیں گے، تمہیں گناہوں سے ہم بالکل پاک کریں گے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کافر جو مسلمانوں کو اس طرح بھٹکایا کرتے تھے، راہ حق سے جس طرح ان کو گمراہ کیا کرتے تھے، ان کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، وہ جو دنیا میں کہہ رہے ہیں کہ تم آبا و اجداد کے دین پر آ جاؤ، تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، حقیقت میں وہ لوگ ان کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، ان کے گناہوں کے بوجھ میں سے یا پھر گناہوں میں سے کچھ بھی وہ اٹھانے والے نہیں ہیں۔ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ فِي ذَلِكَ، بے شک وہ جو کافر ہیں وہ اس معاملے میں بالکل جھوٹے ہیں اور جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ اصل مقصد ان کا یہ کہ اس طرح کی باتیں کر کر مسلمانوں کو کفر کی طرف بلا لینا، کفر کی طرف پلٹا لینا، یہ ان کا اصل مقصد ہے۔ بس جب تم ان کی باتوں میں آ جاؤ گے، دین حق سے پھر جاؤ گے، وہ تمہاری طرف دیکھنے والے بھی نہیں ہیں، تمہاری طرف تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھانا تو دور کی بات، وہ تمہاری طرف کیا ہے، اگر دنیا میں پریشانی آئے تو وہ تمہاری مدد کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ چلیے اب بتا رہے ہیں وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اب وہ جو کافر ہیں، یہ تو معاملہ ہوا کہ کافر جو مسلمانوں کو بھٹکاتے تھے راہ حق سے اس طرح کی باتیں کر کر، تو اب ان کافروں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ کافر ایمان والوں کے گناہوں کے بوجھ کو تو ہرگز نہیں اٹھائیں گے، یہ ایک ہو گئی بات۔ ہاں البتہ یہ کافر ان پر بوجھ کیسا بوجھ ہوگا، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، ان کے گناہوں کا بوجھ تو ان کافروں پر ہوگا ہی ہوگا۔ کافر کے جتنے گناہ ہیں کافروں کے، ان کے اپنے گناہوں کا بوجھ تو ہوگا ہی ہوگا۔ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، ان کے اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ ساتھ اور مزید گناہوں کا بوجھ ان پر ڈالا جائے گا۔ ایک تو ان کے اپنے گناہ، پھر اس کے بعد مزید دوسرے لوگوں کے جو گناہ ہے، گناہ پر گناہ کا بوجھ کیا ہے ان کو ڈالا جائے گا۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، وہ ضرور اٹھائیں گے ان کے اپنے گناہوں کے بوجھ کو۔ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، ان کے اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ ساتھ کیا ہے، مزید گناہوں کا بوجھ وہ اٹھائیں گے۔ وہ کیسے؟ بِقَوْلِهِمْ، وہ کیوں اٹھائیں گے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے وہ ایمان والوں سے کہا کرتے تھے اتبعوا سبیلنا، کیا کرو تم ہمارے راستے پر چلو، ہمارے راستے کی پیروی کرو، دین اسلام کو چھوڑ دو۔ یہ ایک بات ہوئی۔ ایک تو یہ کہنے کی وجہ سے، ایمان والوں کو یہ کہنے کی وجہ سے ایک بوجھ ہوگا ان کا، وَإِذْلَالِهِمْ مُقَلِّدِيهِمْ، اور ان کی جو پیروی کرنے والے ہیں، جو ان کی اقتداء کرنے والے ہیں، تقلید کرنے والے ہیں، ان کو گمراہ کرنے کی وجہ سے۔ ایک تو ایمان والوں کو یہ باتیں کہنے کی وجہ سے، ایمان والوں سے یہ باتیں کرنے کی وجہ سے ان کو ایک بوجھ آئے گا، اور دوسرا ان کی جو تقلید کیے، ان کی پیروی کرنے والے، ان کی باتیں ماننے والوں کو جو وہ گمراہ کیے ہیں، ان کی گمراہی کی وجہ سے ان کو کیا ہے، ڈبل گناہوں کا بوجھ ان پر ڈالا جائے گا۔ یعنی ان کے اپنے گناہ ہیں ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کے گناہوں کے ساتھ ساتھ جو دوسروں کو گمراہ کیے ہیں، راہ حق سے بھٹکانے کی کوشش کیے ہیں، تو ان گناہوں کا وبال بھی کیا ہے، یہ لوگ اٹھائیں گے۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میرا سوال اس میں یہ ہے، جب تمام مسلمانوں کے گناہوں کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے تو اہل ایمان سے جو بھی کوتاہی غفلت ہوئی، جیسا مثال کے طور پہ نمازوں میں قضا کرنا، یعنی جو بھی اللہ کی نافرمانی ان سے ہوئی ہو زندگی میں، تو وہ نافرمانیوں کا بوجھ بھی اس پر ڈالا جائے گا۔ تو پھر مسلمانوں کے نام عمل میں، یعنی جو زندگی میں گناہ کیے تھے، اللہ کی نافرمانی کیے تھے، وہ سارے جو ہے یہ جب کافر لے لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اہل ایمان دوزخ میں نہیں جائیں گے، وہ سارے جنت میں جائیں گے۔ اب جیسے بتایا گیا کہ مومن کے بارے میں ایسا تو ہر مومن کے بارے میں یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ وہ
اس کے پورے گناہ کیا ہے کافر کو دے دیے جائیں گے۔ یہاں پر صرف ان مومنین کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، کافر جن کو بھٹکایا کرتے تھے، راہ حق سے بھٹکانے کی کوشش کیا کرتے تھے، صرف ان ایمان والوں کے بارے میں یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے۔ اب رہا مسئلہ جو دوسرے ایمان والے ہیں ان کے جو گناہ ہیں، ان کے گناہوں کے بارے میں حدیث میں جگہ جگہ پر اشارتاً صراحتاً بیان کیا گیا ہے۔ ان کے گناہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو معاف فرما سکتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کیا ہے ان کے گناہوں کی سزا دے کر بعد میں پھر دوبارہ جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے۔ جو مومنین کے جو گناہ ہیں ان گناہوں کا جو جہاں تک حکم ہے تو اس کے بارے میں احادیث میں قرآن پاک میں بتایا گیا ہے، جیسے قرآن پاک کی آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا۔ تو اب ایمان والا ہے، گناہ گار ہے، تو ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا نہیں تو ان کے اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا دے، یہ بھی اس کے اختیار میں ہے، اس کے لیے ممکن ہے۔ تو بہرحال اب یہاں جو بات ہو رہی ہے ان ایمان والوں کے بارے میں جن کو کہ کافر کہا کرتے کہ تم ہمارے راستے کو اختیار کرو تو ہم گناہوں کے بوجھ کو اٹھا لیں گے، تو ان کے بارے میں یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور قیامت کے دن ان لوگوں سے ضرور پوچھا جائے گا کہ اس چیز کے بارے میں جو وہ گھڑا کرتے تھے، عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جن چیزوں کے بارے میں وہ لوگ گھڑا کرتے تھے، جھوٹی باتیں کہتے تھے، يُكَذِّبُونَ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر جھوٹی باتیں گھڑتے تھے، اللہ کی ذات میں شرک ٹھہراتے تھے، اللہ کی بیٹیاں یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیویاں یا پھر بیٹے جو بھی نعوذ باللہ بناتے تھے، تو قیامت کے دن ان سے ضرور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سوالہ توبیخین، یعنی یہ جو پوچھنا ہے ان کو ڈانٹنے کے لیے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم جو کہتے کہ فرشتے میری بیٹیاں ہیں تو کہاں ہیں بیٹیاں، بتاؤ۔ یہ حضرت عیسیٰ بیٹے ہیں اور حضرت عزیر بیٹے ہیں تو بتاؤ اس پر دلیل کیا ہے، اور حضرت نعوذ باللہ من ذالک کہ حضرت مریم کو تم میری بیوی ظاہر کرتے تھے، بتاتے تھے، تو بتاؤ اس پر دلیل کیا ہے، اور پھر یہ معبودان باطلہ جس کو تم میری ذات میں شریک ٹھہراتے تھے تو بتاؤ اب وہ کہاں پر ہے۔ تو اس طرح کیا ہے ہم قیامت کے دن ان سے پوچھیں گے۔ ایسا نہیں کہ دنیا میں جو عقیدہ اختیار کر لیے بس عقیدہ دنیا تک رہا پھر ختم ہوا، ایسا نہیں۔ آخرت میں ان سے باضابطہ پوچھا جائے گا کہ تم جو طریقہ اختیار کیے تھے اللہ کی ذات میں جو جھوٹی باتیں گھڑا کرتے تھے اس کے بارے میں اب جواب دو ہمیں، یعنی ایسے ڈانٹتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا، سوالہ توبیخین، ڈانٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ واللام فی الفعلین لام قسم، اب یہاں پر بھی بتا رہے ہیں کہ وَلَيَحْمِلُنَّ میں جو لام ہے وہ بھی لام قسمیہ ہے، وَلَيُسْأَلُنَّ میں جو لام ہے وہ بھی کیا ہے، لام قسمیہ۔ وَحُذِفَ فَاعِلُهُمَا الواو ونون الرفع، جیسے اس سے پہلے جیسے بتایا گیا کہ لَيَقُولُنَّ میں پہلے نون کو حذف کیا گیا، اس کے بعد واو کو حذف کیا گیا، تو یہاں پر ان دونوں میں بھی لَيَحْمِلُنَّ میں بھی نون پھر اس کے بعد واو کو حذف کیا گیا، وَلَيُسْأَلُنَّ میں بھی پہلے نون کو، نون رفع کو، اس کے بعد پھر واو جو جمع پر دلالت کرنے والا تھا اس کو کیا ہے حذف کر دیا گیا ہے۔ چلیے اب آگے بتا رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، تحقیق کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی اپنی قوم کی طرف بھیجا، کب؟ وَعُمُرُهُ 40 سَنَةً او اکثر۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی امت کی طرف بھیجا تو اس وقت آپ کی عمر کیا تھی، اس میں اختلاف ہے۔ پہلی بات تو بتا رہے ہیں کہ عمرہ 40 سنۃ، یعنی 40 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی قوم کی طرف روانہ کیا۔ بعض نے کہا کہ 40 نہیں بلکہ او اکثر، اس سے زیادہ کچھ سال تھے۔ چلیے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، پس ان لوگوں کے درمیان آپ کیا ہے 1000 سال رہے، الا 50 عاما سوائے 50 سال کے، یعنی 950 سال آپ ان کے درمیان رہے۔ یدعوہم الی توحید اللہ، ان کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی یکتائی بتاتے تھے، صحیح راستے کی ان کو دعوت دیا کرتے۔ فکذبوہ، نتیجہ کیا ہوا، وہ سب کے سب کیا ہے آپ کو جھٹلا دیے۔ فاخذہم الطوفان، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب ان پر نازل کیا تو طوفان جو ہے ان کو پکڑ لیا۔ آئیے طوفان سے مراد بتا رہے ہیں الماء الکثیر طاف بہم وعلاہم، بہت زیادہ پانی کیا ہے ان کے، طاف یطوف کے اصل معنی آتے ہیں گھومنا، تو ان کو لے کر کیا ہے بہت زیادہ پانی گھوم گیا۔ طوفان آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ پانی جب حد سے زیادہ آتا ہے تو لوگ جو اس کے اندر ہے تو پانی ان کو گھماتے ہوئے لے کر چلا جاتا ہے۔ تو ویسے ہی اسی سے بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ پانی آیا۔ کیسا پانی بتاتے ہیں کہ اوپر سے بھی بارش نازل ہو رہی تھی، زمین کے اندر سے بھی کیا ہے چشمے ابل رہے تھے، تو اتنا زیادہ پانی آیا، اور پھر اتنا آیا کہ وعلاہم، ان سے اوپر ہو گیا، فغرقوا، وہ سب کے سب کیا ہے پانی میں ڈوب گئے۔ وہم ظالمون، اور وہ پھر کیا ہے وہ خود اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا کر ظلم کیے ہوئے تھے اپنے آپ پر۔
فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، بس ہم نے کیا ہے ان کو اور پھر جو کشتی میں جو سوار تھے، الَّذِينَ كَانَ مَعَهُ فِيهَا، جو لوگ آپ کے ساتھ وہ کشتی میں موجود تھے، ان سب کو ہم نے کیا ہے نجات دے دی، حضرت نوح علیہ السلام کو۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور پھر اس عمل کو، ان کے غرق ہونے کو ہم نے کیا ہے دوسرے لوگوں کے لیے ایک عبرت کے طور پر ہم نے اس کو باقی رکھا، عبرت نصیحت کے طور پر ہم نے ان کے کیا ہے انجام کو باقی رکھا، ان کے نتیجے کو باقی رکھا، ہر اس آدمی کے لیے لمن بعدہم من الناس، ان کے بعد جو لوگ آئیں گے، ان عصوا رسلہم، اگر وہ لوگ اپنے رسولوں کی نافرمانی کریں گے تو ایسے ہی ان کا انجام ہوگا، یہ بتانے کے لیے ہم نے اس واقعے کو لوگوں کے سامنے ویسے ہی کھلا رکھا۔ وعاش نوح علیہ السلام بعد طوفان 60 سنۃ، طوفان نوح آنے کے بعد حضرت جب سارا کا سارا ختم ہو گیا تھا معاملہ، تو حضرت نوح علیہ السلام جب اس کے بعد کشتی سے جب واپس اترے تو اس کے بعد 60 سال تک، او اکثر یا پھر بعد نے کہا کہ اس سے کچھ زیادہ سال تھے، تو 60 سال تک بہرحال حضرت نوح علیہ السلام طوفان ختم ہونے کے بعد 60 سال آپ باحیات رہے، اور اکثر بعد نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ ہے، حتیٰ کثر الناس، یہاں تک کہ لوگوں کی تعداد میں کیا ہے اضافہ ہوا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف بلوا لیا۔ چلیے یہاں پر مختصری حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے، حدیث مبارکہ میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کا تذکرہ ہے کہ آپ کیا ہے 950 سال آپ دنیا میں باحیات رہیں۔ تو پھر اب یہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو پہلی بات کیا ہے، دیکھیں کہ 40 سال کی عمر میں آپ کو قوم کی طرف بھیجا گیا، تو یہ 40 سال پہلے ہی آپ کے ہو گئے، پھر اس کے بعد آپ ان میں کتنے سال رہے کہ 950 سال رہے، تو وہ 40 سال اور پھر یہ 950 سال کتنے ہوئے، 99 سال ہو گئے، 900 سال یعنی 999 سال ہو گئی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جب طوفان نوح ختم ہوا تو اس کے بعد آپ کتنے سال رہے، تو 60 سال رہے، تو اس اعتبار سے 1050 سال، تو وہ 999 اور پھر یہ 60 سال، تو کل ملا کر کیا ہو گئے کہ 1050 سال آپ کی عمر تھی، یہ معلوم ہو رہا ہے۔ اگر ہر ایک کو الگ الگ کریں تو پھر اب حدیث میں بتایا گیا کہ آپ کی عمر 950 سال تھی، اب یہاں ہم شمار کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو معلوم ہو رہا ہے کہ 1050 سال ہے، تو اسی لیے بتا رہے ہیں کہ اختلاف ہے اس میں، لیکن صحیح قول جو بتایا گیا ہے کہ 950 سال جو آپ ان کے درمیان رہے، 950 سال جو آپ ان کے درمیان رہے، وہ 950 سال کیا ہے، وہ اس سے پہلے جو 40 سال ہیں وہ، اور پھر طوفان کے بعد جو 60 سال ہیں وہ، یہ 950 سال سے الگ نہیں ہیں، بلکہ ان دونوں کو ملا کر ہی یہ 950 سال ہوتے ہیں، ان دونوں کو ملا کر، یعنی کہ جو آپ قوم کے پاس گئے تھے اس سے پہلے جو 40 سال گزرے وہ 40 سال، اور پھر طوفان کے بعد جو 60 سال گزرے ہیں، تو دونوں کو ملا کر ہی 950 سال آپ کی عمر ہے، یہ قول ہوا۔ دوسرا قول بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ بات کیا ہے یہاں پر کہ 950 سال آپ ان کے درمیان رہے، تبلیغ کی جتنی مدت ہے وہ یہاں پر بتائی جا رہی ہے، اس سے پہلے 40 سال، اس کے بعد جو 60 سال ہیں وہ اس میں شمار نہیں ہیں۔ تو جو دوسرا قول ہے، دوسرے قول کے جو لوگ قائلین ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی عمر 1050 سال تھی، لیکن پہلا قول ہی زیادہ مناسب اور صحیح ہے۔ اب یہاں پر مفسرین اس کا جواب دیتے ہیں کہ بات دراصل یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کو بتانا یہاں پر اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ لمبے وقت کو بتانا اصل مقصد ہے، کہ اتنا لمبا وقت، اتنے سال کیا ہے آپ ان کے درمیان رہے، ان کو ہدایت کی دعوت دیتے رہے، لیکن پھر بھی وہ صحیح راستے پر نہیں آئے، یہ لمبا وقت بتانا اصل مقصد ہے۔ تعداد کو مخصوص کرنا، سالوں کی تعداد جو ہے اس کو مقرر کرنا، یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ چلیے یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آگے بتا رہے ہیں، وَاذْكُرْ إِبْرَاهِيمَ، اور یاد کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو، اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب آپ نے اپنی قوم سے کہا، اعبدوا اللَّهَ واتقوه، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، خافوا عقابہ، اس کی سزا سے، اس کے عذاب سے ڈرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، مِمَّا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، اس راستے سے جس پر تم اب ہو، یعنی جس راستے پر تم چل رہے ہو اس راستے سے بہتر یہ تمہارے لیے ہوگا۔ من عبادت الاصنام، کیا ہے وہ، بتوں کی عبادت کرنے سے بہتر تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو۔ ان کنتم تعلمون الخیر، اگر تم اس میں بھلائی جانتے ہو تو
اس کے علاوہ دوسرے چیزوں میں بھلائی نہیں ہے، صرف اسی میں ہے بھلائی، تو تم فوری طور پر کیا کرو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہو۔ انما تعبدون من دون اللہ، یاد رکھو جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، اوثانن، عبادت میں کس کو بنا لیتے ہیں، بتوں کو، وثن اوثان، بتوں کو بنا دیتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، وتخلقون افکا، خلق یخلقو کے معنی ہے خالق یخلق، مطلب کیا ہے معنی ہے کہ گھڑ لینا اپنی طرف سے، اختلاق جسے کہتے ہیں، گھڑ لینا اپنی طرف سے، وتخلقون افکا، اور تم لوگ جو اللہ کے علاوہ بتوں کو بنا لیے ہو، معبود بنا لیے ہو، ان بتوں کی عبادت کرتے ہو اور جھوٹی باتیں گھڑتے ہو، وتخلقون افکا، جھوٹی باتیں گھڑتے ہو، وتقولون کذبا، جھوٹی باتیں کہتے ہو، کیا جھوٹی باتیں، ان الاوثان شرکاء للہ، کہ بت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک ہیں، اللہ کے مددگار ہیں، یہ جو جھوٹی باتیں کہتے ہو، تو یاد رکھو ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک جو بت جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی عبادت کرتے ہو، تو وہ بت لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے رزق کے ذرا برابر بھی مالک نہیں ہیں، مطلب لا یقدرون ان یرزقوکم، وہ اتنی طاقت بھی ان کے اندر نہیں ہے، اتنی قدرت نہیں ہے کہ وہ تم کو رزق دیں، وہ تم کو کھانا کھلائیں۔ فابتغوا عند اللہ رزقا، تو اے لوگو یاد رکھو اللہ کے پاس تم رزق طلب کرو، اطلبوا منہ، اللہ سے رزق طلب کرو، اللہ تم کو رزق دے گا، وعبدوہ، اور اسی کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اسی کا شکر بجا لاؤ، الیہ ترجعون، اسی کی طرف کیا ہے، تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اس کے مقابلے میں ہاں اب یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا مختصراً، اس میں یہ بات بیان کرنا ہے کہ یہ ان کی قوم جو بتوں کی عبادت کرتی تھی، تو آپ نے ان کو صحیح رہنمائی کرتے ہوئے، صحیح راستہ بتاتے ہوئے آپ نے کہا کہ یہ بت جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ نہ تمہیں رزق دیتے ہیں، نہ تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں، تمہاری ذرا برابر بھی مدد نہیں کر سکتے، تو ان بتوں کے مقابلے میں جو ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے وہ تمہیں رزق بھی دیتی ہے، نفع بھی پہنچاتی ہے، نقصان سے تمہیں روک بھی سکتی ہے، تو ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ہیں، ان بتوں سے تمہیں کچھ بھی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، تو ان کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اسی کا شکر بجا لاؤ اور عبادت اسی کے ساتھ خاص کرو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اگر وہ تم، یہ یہاں سے مراد یہاں پھر کلام کیا ہے، دو واقعے، ایک تو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو واقعہ بیان کیے، اب کلام اہل مکہ کی طرف پلٹایا جا رہا ہے، حضور کو حکم دیا جا رہا ہے کہ حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے وَإِن تُكَذِّبُوا، اگر تم مجھے جھٹلاؤ گے، تُكَذِّبُونِي یا اہل مکہ، اے اہل مکہ اگر تم مجھے جھٹلاؤ گے تو یاد رکھو فقط کذب امم من قبلکم، تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں، تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان ساری امتوں نے مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان انبیاء کو جھٹلایا ہے۔ یہ جھٹلانا صرف میرے ساتھ خاص نہیں ہے، تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان امتوں نے بھی کیا ہے، جھٹلایا ہے، مجھ سے پہلے من قبلی، مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کو، یعنی انبیاء کرام کو جھٹلانے کا سلسلہ صرف میرے ساتھ خاص نہیں ہے، میرے پاس سے شروع نہیں ہوا بلکہ پہلے سے ہی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، بہت ساری امتیں جو پہلے گزر چکی ہیں اپنے انبیاء کو کیا ہے وہ جھٹلائی ہیں۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے مگر صرف اور صرف اتنی ذمہ داری ہے واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہنچائیں، کھلے انداز میں ان کو پہنچائیں، بتا دیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ فی ہاتین القصتین، اب یہ جو دو قصے بیان کیے گئے حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو ان دونوں قصوں میں تسلیۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک علیہ السلام کو تسلی دینا ہے کہ اے حبیب اگر آپ کی قوم، آپ کی امت آپ کو جھٹلاتی ہے تو آپ غمزدہ نہ ہوں، پریشان نہ کریں، کیونکہ اس سے پہلے بھی انبیاء کرام، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کو جھٹائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ان کو جھٹلائی، وہ لوگ جھٹلانے کی وجہ سے تکلیفیں برداشت کیے، صبر کا دامن تھامے رہیں، آپ بھی کیا ہے ویسے ہی صبر کا دامن تھامے رہیں۔ وقال تعالیٰ فی قومہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم کے بارے میں بیان فرمایا، یعنی قوم کے بارے میں مطلب یہ کہ جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اولم یرو، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے، یا پھر اولم ترو، یا سے اور تا سے دوترا پڑھا گیا ہے، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے، کیف یبدئ اللہ الخلق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا کیسے پیدا فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی مرتبہ کیسے پیدا فرمایا مخلوق کو۔ اب یہ خلق بضم اولہ وقرئ بفتحہ، الخلق الخلق دو بھی یہاں پر بتائے گئے ہیں، تو بفتحہ من بدأ، اچھا یہ یبدیو کے بارے میں بتانا ہے، خلق نہیں بلکہ یبدیو کے بارے میں، ابدا یبدی
یہ ایک معنی، اور پھر وقرئ بفتحہ، اور فتح سے اگر پڑھیں گے تو بدا یبدو، ابدا یبدی بدا یبدو، بدا یبدأ، یہ معنی ہوں گے، ابدا یبدئ اور بدا یبدأ، یہ دونوں سے بھی پڑھا گیا ہے۔ وہ من فتح من بدا و ابدا، دونوں سے اس کو پڑھا گیا ہے۔ بمعنی مطلب کیا ہے، یخلقہم ابتداء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ابتداء جب پیدا فرمایا ہے، ثم هو یعیدہ، تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوبارہ لوٹائے گا، دوبارہ ان کو زندہ کرے گا۔ الخلق کما بدا، جیسے پہلے پیدا کیا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کرے گا، دوبارہ پیدا کرے گا۔ ان ذالک، بے شک اس معاملے میں، یعنی المذکور من الخلق الاول والثانی، پہلی مرتبہ پیدا کرنا یا پھر دوسری مرتبہ پیدا کرنا، یہ جو معاملہ گزرا ہے پہلی مرتبہ پیدا کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ پیدا کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر مشکل کا کام نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ فکیف تنکرون الثانی، پہلی مرتبہ پیدا کرنے کا تو تم اقرار کرتے ہو، لیکن دوسری مرتبہ دوبارہ زندہ ہونے کا تم کیسے انکار کرتے ہو؟ تو یہ ایک عقلی دلیل دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے، اللہ نے ان کے سامنے یہ دلیل پیش کی ہے۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، سیرو فی الارض، زمین میں سیر کرو، فانظر، پھر تم دیکھو، کیف بدأ الخلق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان کو پیدا فرمایا، لمن کان قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے پیدا فرمایا تھا، واماتہم، پھر اس کے بعد ان کو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کیا، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے ان کو آخرت میں دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ پہلے پیدا کیا ان لوگوں کو، پھر اس کے بعد ان کو ختم کر دیا، موت طاری ہو گئی، ختم ہو گئے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوبارہ آخرت میں پیدا کرے گا۔ اب یہ نشأۃً جو لفظ آیا ہے، نشأۃً مدن و قصرن، دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے۔ اگر قصر سے پڑھیں گے تو شین کے سکون سے پڑھا جائے گا، نشأۃً اس طرح پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، جب ان کو پہلے پیدا فرما کر ختم کر دیا تو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پیدا فرمائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر۔ ومنہ البدء والإعادۃ، اور اسی کی قدرت میں سے ہے کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا یا پھر پیدا کرنے کے بعد جب ختم کر دیا ہے، مار دیا ہے تو پھر دوبارہ زندہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ یعذب من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جس کو عذاب دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے۔ ویرحم من یشاء رحمتہ، جس پر رحم کرنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کیا ہے رحمت نازل فرماتا ہے۔ وإلیہ تقلبون، اور اسی کی طرف کیا ہے تم کو لوٹایا جائے گا، پلٹایا جائے گا، تردون، اسی کی طرف تم کو پھیر دیا جائے گا۔ اب کافروں سے اور پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خطاب کر رہا ہے کہ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، یاد رکھو کہ تم بمعجزین، تم کیا ہے اپنے رب کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، بمعجزین ربکم عن ادراککم، کہ تم اپنے رب کو پکڑنے سے عاجز نہیں کر سکتے۔ تمہارا رب جب تمہاری پکڑ کرے گا، تمہیں پکڑنا چاہے گا تو تمہارے رب کو عاجز نہیں کر سکتے، نہ فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں چھپ کر تم رب کی پکڑ سے محفوظ ہو سکتے ہو، نہ آسمان کے کسی کونے میں جا کے چھپ کر تم اللہ کی پکڑ سے تم محفوظ رہ سکتے ہو۔ لو کنتم فیہا، یعنی اگر تم زمین کے کسی بھی حصے میں جا کر چھپ جاؤ، آسمان کے کسی بھی حصے میں جا کر چھپ جاؤ، لا تفوتونہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم چھوٹنے والے نہیں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بھاگنے والے نہیں ہو۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے علاوہ تمہارا نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی تمہارا دوست ہوگا، یمنعکم منہ، جو اللہ کے عذاب کو تم سے روکے، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو روک کر تمہاری مدد کرے، ایسا نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی تمہارا دوست ہوگا۔ اب بتا رہے ہیں والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور جو لوگ اللہ کی نشانیوں کا انکار کیے، ولقائہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا انکار کیے، اللہ کی نشانیوں کا بھی انکار کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا انکار کیے۔ مطلب دونوں سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی نشانیوں سے مراد قرآن پاک ہے،
اور اللہ سے ملاقات کرنا مطلب بعث بعد الموت۔ جو لوگ قرآن پاک کا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کیے ہیں تو یاد رکھیں اولئک یئسوا من رحمتی، وہی وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے نا امید ہو جائیں گے، مایوس ہو جائیں گے، ای جنتی، میری جنت سے بالکل نا امید اور مایوس ہو جائیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے کیا ہے دردناک تکلیف دینے والا عذاب میں نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو اب یہاں پر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں واقعات کو ذکر کرنے کے بعد ایک تو حضور پاک علیہ السلام کو تسلی دی، اور پھر عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت سے، جو حضور پاک علیہ السلام کی امت ہے ان سے اللہ تبارک، جو حضور کی امت میں اللہ کی نشانیوں کا جو انکار کرتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا جو انکار کرتے تھے، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کر کر عقلی دلیل کے طور پر ان کو بتایا کہ جب ساری چیزیں تمہارے سامنے ہیں، ایک چیز کا تم اقرار کرتے ہو تو دوسری چیز کا تم انکار کیسے کر سکتے ہو؟ یہ ساری چیزیں بیان کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اعلان کیا کہ ہم ہر چیز پر قادر ہیں، جو ہم چاہیں وہ کر سکتے ہیں، تو ہماری قدرت میں سے دوبارہ زندہ کرنا ہے، اگر ہم چاہیں تو ضرور دوبارہ زندہ کریں گے۔ اور پھر جو لوگ ہماری نافرمانی کیے، ہمارے احکامات کی مخالفت کیے، تو وہ لوگ یاد رکھیں کہ ہم کبھی بھی ان کو چھوڑنے والے نہیں، بلکہ دردناک عذاب ہم ان کو عطا کریں گے۔ الحمدللہ ہم آج کے سبق کو یہاں پر روکیں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات اس کے ریگارڈنگ میں تعاون کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔